السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کہانی 7 جون 1981 کو شروع ہوئی، لیکن ہمیں اسے ذرا سا پیچھے سے شروع کرنا ہوگا۔ 1981 کی دہائی میں عراق اسلامی دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا۔ اس کے پاس فوج تھی، تیل کا پیسہ تھا اور دنیا اس کے ساتھ تھی۔ عراقی حکمران ہر لحاظ سے عراق کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے تھے اور یہ ایٹم بم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ فرانس اس زمانے میں نیوکلیر ٹیکنالوجی کو لیڈ کر رہا تھا۔ عراق نے 1976 عیسوی میں فرانس سے ایٹمی ری ایکٹر خریدا اور بغداد سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر عرب دنیا کے پہلے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھ دی اور ایٹمی طاقت بننے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ عراقی نیوکلیئر سائٹ فرینچ زبان میں اوسی راک اور عربی میں تموز کہلاتی تھی۔ تموز بائبلی دور میں مہینے کا نام تھا۔ صدام حسین کی سیاسی پارٹی تموز کے مہینے میں بنی تھی، لہٰذا صدام حسین نے نیوکلیئر سائٹ کا نام تموز رکھ دیا۔ عراق کے ایٹمی پروگرام سے 2 ملکوں کو خطرہ تھا، ایران اور اسرائیل۔ اسرائیل نے 1980 میں تموز پر حملہ کر کے عمارت کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، لیکن اس کے پاس بھاری بم، میزائل اور جہاز نہیں تھے، لہٰذا وہ پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکا۔ ایران کا یہ آپریشن شمشیر سوزان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی باری تھی۔ اسرائیل نے 7 جون 1981 میں تموز ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ حملہ فضائیہ کی تاریخ کا ناقابل یقین واقعہ تھا۔ میں بات آگے بڑھانے سے قبل آپ کو اس حملے کی تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ ہماری کہانی میں آگے چل کر اس کا بار بار ذکر آئے گا اور اس کا موجودہ حالات کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اسرائیل نے 1979 میں عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اسرائیل میں منا ہیبیکن وزیر اعظم تھا۔ اس نے اسرائیلی ایئر فورس کے 140 اسکواڈرن کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ یہ اسکواڈرن عرف عام میں گولڈن ایگل کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں F-16 سب سے اچھا جہاز تھا، لیکن یہ اسرائیل سے عراق اور وہاں سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اسرائیلی انجینئرز نے سب سے پہلے اس میں الٹریشن کی، اس کے ساتھ 3 اضافی فیول ٹینک لگائے، پھر جہاز کے ساتھ 2,000 پاؤنڈز یعنی 1920 کلو گرام وزنی 2 MK-84 بم لگائے اور پھر ان جہازوں کو اڑاتے رہے۔ اسرائیل نے ایسے 8 جہاز تیار کیے تھے۔ اس پروجیکٹ کو آپریشن اوپیرا کا نام دیا گیا۔ اس کے لیے ایسے 20 پائلٹس منتخب کیے گئے جو مرنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں خصوصی ٹریننگ سے گزار کر بغداد سے ملتی جلتی زمین پر مسلسل 2 سال پریکٹس کرائی گئی۔ اسرائیل نے اپنے صحرا میں تموز پلانٹ جیسے بلڈنگ بنائی۔ پائلٹ روز 8 خصوصی F-16 طیاروں پر بغداد جتنا فاصلہ طے کرتے تھے، فیول کے 3 اضافی ٹینک ختم کرتے تھے اور پھر MK-84 جتنے وزنی بم عمارت پر گراتے تھے اور پھر 1139 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس بیس پہنچتے تھے۔ یہ پریکٹس 2 سال مسلسل جاری رہی۔ اس دوران کسی پائلٹ اور معاون نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں کسی بھی دن اصل مشن پر روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ اسرائیلی پائلٹس ان 2 برسوں میں ریڈار سے بچنے کے لیے بھی زمین سے صرف 30 میٹر یعنی 98 فٹ کی بلندی پر اڑتے تھے۔ اس دوران اسرائیل کے ماہرین اردن، سعودی عرب اور عراق کی فضائی سیکیورٹی کا جائزہ لیتے رہے۔ موساد نے عراقی پلانٹ کے ایک ملازم کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اس کے رجحانات کا جائزہ لیا۔ یہ اس کی فیملی اور ایڈریس تک پہنچے۔ اس کے کھانے اور واش روم تک کی عادات کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، 7 جون 1981 اتوار کے دن 3 بجے اسرائیلی پائلٹوں کو بتایا گیا کہ ہم آج اصل سائٹ پر حملہ کریں گے۔ انہیں تیاری کے لیے صرف آدھ گھنٹہ دیا گیا۔ یہ تیار ہوئے اور 3:55 پر ایٹزیان ایئر بیس سے اڑ گئے۔ F-16 طیاروں کے ساتھ 6 F-15 AS طیارے تھے۔ یہ 8 طیاروں کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ سب سے پہلے اردن میں داخل ہوئے اور اردن کی فضائی حدود میں خود کو سعودی اسکواڈرن ظاہر کیا۔ ان کے پاس سعودی عرب کے تمام کوڈز اور سگنل فارمیشن تھی۔ یہ وہاں سے سعودی حدود میں داخل ہوئے اور خود کو اردنی ایئر فورس ظاہر کیا۔ ان کی کمیونیکیشن اتنی زبردست تھی کہ اردن اور سعودی عرب کو ذرا برابر شک نہیں ہوا۔
اردن کے شاہ حسین اس وقت اسرائیل کی سرحد پر واقع عقبہ پورٹ پر اپنے بحری جہاز میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ اسرائیلی طیارے ان کے اوپر سے گزرے تو یہ فوراً پہچان گئے، یہ طیارے اسرائیلی ہیں اور یہ عراق پر حملہ آور ہیں۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو فوراً عراقی حکومت کو مطلع کرنے کا حکم دیا، لیکن اسرائیل نے تمام ٹیلی فون لائنز جام کر دی تھیں، لہذا شاہ حسین کا پیغام عراق تک نہ پہنچ سکا۔ بہرحال اسرائیلی طیارے زمین سے 30 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے بغداد پہنچے۔ وہ مغرب کا وقت تھا اور اس وقت نیوکلیئر پلانٹ پر سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی تھی۔ چنانچہ پکٹس اور چیک پوسٹوں پر بیٹھے گارڈز مشین گنیں اور ریڈار بند کر کے نیچے آئے تھے۔ یہ لوگ جب سیکیورٹی چارج تبدیل کر رہے تھے تو اسرائیلی طیارے اچانک 30 میٹر سے 2100 میٹر تک اوپر اٹھے اور پھر تموز کے پلانٹ پر بم گراتے چلے گئے۔ تمام پائلٹس کے پاس 5 سیکنڈز تھے۔ انہوں نے 5 سیکنڈ میں 2 بم بھی گرانے تھے اور پچھلے آنے والے جہاز کو راستہ بھی دینا تھا۔ یہ کل 2 منٹ کا آپریشن تھا اور ٹھیک 2 منٹ بعد تموز ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور پورے بغداد کو سیاہ کالے بادل اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ اسرائیلی جہازوں نے اگلے 3 سیکنڈز میں اپنے اضافی فیول ٹینکس نیچے گرائے اور 10 منٹ میں عراق کی حدود سے نکل گئے۔ یہ سعودی عرب اور اردن کو اطلاع ہونے سے قبل اسرائیل میں واپس پہنچ چکے تھے۔ یہ فضائی تاریخ کا خوفناک اور حیران کن آپریشن تھا۔ اس نے عربوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ کو بھی پریشان کر دیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ دنیا کی کوئی ایئر فورس 3 ملکوں کا ریڈار سسٹم جام نہیں کر سکتی اور F-16 کو 3 اضافی فیول ٹینکس اور 2000 کلو وزنی بموں کے ساتھ نہیں اڑا سکتی، لیکن اسرائیل نے یہ کر دکھایا۔ اس حملے نے عراق کے ساتھ ساتھ پوری عرب دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اردن، سعودی عرب اور عراق تینوں اس وقت امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ اپنے تینوں اتحادیوں کی فضا نہیں بچا سکا تھا۔ امریکہ اور فرانس عراق پر حملہ روکنا تو دور، اسے بر وقت اطلاع تک نہیں دے سکے تھے۔ اس صورتحال نے سب سے زیادہ سعودی عرب کو پریشان کیا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ سعودی عرب اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو $100 بلین سے زیادہ ادا کر چکا تھا، لیکن امریکی مشینیں سعودی فضا میں اڑتے اپنے ہی تیار شدہ طیاروں F-16 کا اندازہ نہیں کر سکیں۔ دوسرا، سعودی شاہی خاندان اپنی سلامتی کے بارے میں بہت حساس ہے، چنانچہ سعودی عرب نے پہلی بار اسلامی دنیا سے اپنا محافظ تلاش کرنا شروع کیا اور اس کی نظریں پاکستان پر آ کر ٹھہر گئیں۔ کیوں؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ پاک فوج تھی۔ پاکستان نے کسی بھی حالات میں فوجی تیاری پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی آتے رہے، مارشل لاء بھی لگتے رہے اور ملک بھی ٹوٹ گیا، لیکن قوم نے اس کے باوجود فوج پر سمجھوتا نہیں کیا۔ دوسرا، پاکستان اس زمانے میں دنیا کا واحد ملک تھا جس نے سوویت یونین جیسی طاقت کے ساتھ متھا لگا لیا تھا۔ افغان وار تازہ شروع ہوئی تھی اور یہ حقیقت تھی کہ یہ جنگ امریکہ اور اتحادیوں کی رضامندی کے بغیر جنرل ضیاء الحق نے اپنے بل بوتے پر شروع کر دی تھی اور پاک فوج نے مجاہدین کی مدد سے روس کو روک بھی لیا تھا۔ عرب صحرائی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحرائی لوگوں کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت سے نوازتا ہے۔ چنانچہ عربوں نے فوراً اندازہ کر لیا کہ پاکستانی نڈر لوگ ہیں، ان کی فوج مرنے سے نہیں ڈرتی، یہ اپنے ہتھیار بھی خود بنا رہے ہیں، یہ ایٹم بم کے بھی قریب ہیں اور پاکستان میں فوج کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ چنانچہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ پر گفت و شنید شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 3 سال چلتا رہا، یہاں تک کہ 1984 میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا پہلا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ عرب اسرائیلی حملے کے بعد یہ جان چکے تھے اگلی تمام لڑائیاں فضائی ہوں گی، چنانچہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ ہماری بڑی فوج کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کو بھی ٹرین کریں گے۔ یوں 1984 میں پاک فوج کے 2500 جوان اور آفیسرز سعودی عرب کے اور انہوں نے سعودی افسروں اور جوانوں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 2025 تک جاری رہا۔ سعودی عرب نے ان 41 برسوں میں اس معاہدے میں ایک کوما اور فل سٹاپ بھی تبدیل نہیں کیا۔ یہ معاہدہ ٹائپ ہوا تھا، اس کے بعد کمپیوٹر آ گیا، لیکن معاہدہ آج تک ٹائپ شدہ حالت میں ہے اور جوں کا توں ہے۔ اسے کسی نے کمپیوٹرائزڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن پھر 2025 آ گیا اور عرب ایک بار پھر 1984 جیسی صورتحال کا شکار ہو گئے۔
لیکن اس سے قبل اپریل 2025 کا ٹیسٹ آیا اور پاکستان نے افغان وار کی طرح دنیا کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ کیسے؟ بھارت نے 26 فروری 2019 کی صبح 3:30 بجے بالا کوٹ پر سرجیکل سٹرائک کی۔ انڈین پائلٹس کا ہدف مدرسہ تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکے اور جنگل میں بم گرا کر واپس بھاگ گئے۔ ظہیر احمد بابر اس وقت ایئر وائس چیف تھے، جبکہ مجاہد انور خان ایئر چیف تھے۔ ظہیر احمد بابر اسی رات فوری جواب دینا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم آج خاموش رہے تو بھارت بار بار یہ کرے گا، لیکن آرمی چیف جنرل باجوہ نے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صبح وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگلی صبح میٹنگ ہوئی اور جواب دینے کا فیصلہ ہوا۔ 27 فروری کو پاکستانی ایئر فورس نے انڈیا کے 7 اہداف لاک کر لیے۔ ایک ہدف میں ان کے آرمی چیف بپن راوت بھی موجود تھے۔ پاکستانی پائلٹس نے ان کے بنکر سے ذرا سے فاصلے پر بم گرا کر انہیں اطلاع دے دی کہ ہم آپ سے دور نہیں ہیں، اور پھر ہمارے جہاز واپس آ گئے۔ بھارتی جہازوں نے پیچھا کیا۔ پاکستان نے ان کی کمیونیکیشن جام کر کے انہیں نشانہ بنا لیا۔ بھارت کا ایک طیارہ بھارتی حدود میں گر گیا، جبکہ دوسرا طیارہ پاکستانی آزاد کشمیر میں آ گرا۔ یہ طیارہ MiG 21 تھا اور اس میں ونگ کمانڈر ابھینندن سوار تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا۔ ایئر فورس میں ونگ کمانڈر سینئر افیسر اور ٹرینر ہوتا ہے۔ یہ طیارے اڑانے والا آخری رینک ہوتا ہے اور یہ جوان پائلٹس کا گرو اور ہیرو ہوتا ہے۔ اگر اس کا طیارہ گر جائے یا یہ ایجیکٹ پر مجبور ہو جائے تو یہ بہت بے عزتی ہوتی ہے اور فورس کا مورال مکمل طور پر بیٹھ جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کے ایجیکشن نے بھارتی ایئر فورس کو پوری دنیا میں بے عزت کر دیا۔ پاک فوج نے آفیسر کی حیثیت سے اسے بہت عزت دی۔ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جب اس کا انٹرویو شروع ہوا تو اس سے فوج کے ایک جونیئر افیسر نے پوچھا، سر آپ نے ایجیکٹ کیوں کیا؟ میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاز سے ایجیکٹ ہونا کسی بھی پائلٹ کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ اس کے بعد دنیا میں کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر یہ کام ونگ کمانڈر نے کیا ہو تو پھر یہ پوری فورس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ یہ شخص جوان پائلٹس کا استاد اور ہیرو ہوتا ہے، اور اگر ہیرو ہی موت سے ڈر جائے تو پھر فورس کا کیا مورال بچے گا؟ لہٰذا ونگ کمانڈر ابھینندن سے یہ سوال بنتا تھا۔ ابھینندن نے یہ سوال سنا اور سر جھکا کر بولا، آئی ہیو اے فیملی۔ یہ جواب دراصل پاکستانی افیسرز اور بھارتی افیسرز کے درمیان فرق ہے۔ بھارتی جوان اور افسر صرف تنخواہ اور سٹیٹس کے لیے فورس جوائن کرتا ہے، جبکہ پاکستانی شہادت کے لیے اس پروفیشن میں آتے ہیں۔ چنانچہ یہ مرنے سے گھبراتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ مئی 2025 میں بھی یہی ہوا تھا۔ آپ وقت کو ذرا سا پیچھے گھمائیں اور اپریل سے پیچھے چلے جائیں، آپ کو پاکستان ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا نظر آئے گا۔ ہم معاشی لحاظ سے ڈیفالٹ کے قریب تھے۔ امریکہ اور ہمارے درمیان بے تحاشا فاصلے تھے۔ IMF ہم سے ناک کے ذریعے لکیریں نکلواتا رہا تھا۔ چین ہمارا دوست ہے، لیکن اس میں بھی سرد موری آ چکی تھی۔ قطر، سعودیز اور UAE ہمارے وزیر اعظم سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ان سے مزید پیسے مانگ لیں گے۔ یہ ہمیں مسکین بھی کہتے تھے۔ UAE نے پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کر دیے۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، ایران نے پاکستان پر میزائل داغ دیے تھے اور افغان طالبان نے بھی چمن پر سویلین آبادی پر حملہ کر دیا، جس میں 6 شہری شہید ہو گئے تھے۔ TTP اور BLA کے لوگ ملک میں دندناتے پھرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ 11 مارچ 2025 کو مجید بریگیڈ نے جعفر ایکسپریس اغوا کر لی اور چھٹی جانے والے 26 فوجی جوانوں کو گولی مار کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ پاکستان کے اندر بھی سڑکیں گرم تھیں۔ ریاست ٹویٹر بند کرنے پر مجبور تھی اور سوشل میڈیا پر اربوں روپے سے فائر وال لگا دی تھی۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے آئیڈیل تھی، چنانچہ اس نے اپریل میں پہلگام کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بھارت کو تحقیقات کی کھلی پیشکش کی، ہم نے عالمی ماہرین کے ذریعے تفتیش کی آفر تک کی، لیکن بھارت نہیں مانا۔ اور آپ ہماری کمزوری کی حد دیکھیں، پوری دنیا میں کسی ملک نے ہماری حمایت نہیں کی۔ کسی نے بھارت کو نہیں کہا کہ آپ حملے سے پہلے تحقیق کرا لیں، یا ہم درمیان میں آ کر تحقیق کرا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دنیا سائیڈ پر کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔
آپ ذرا اپریل میں جا کر حالات کا دوبارہ جائزہ لیں۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری مسکرا رہے تھے، عمران خان جیل میں بغلیں بجا رہے تھے، BLA اور TTP نے حملوں کی تیاری شروع کر دی تھی اور عوام فوج پر طنز کر رہے تھے۔ ہمیں جنگ سے قبل ہمارے دوستوں نے بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس سے قبل کہوٹہ پلانٹ تباہ کرنے کی 2 کوششیں کر چکا تھا، لیکن یہ کسی مکمل جنگ میں بھارت کا حصہ دار نہیں بنا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بھارت کو اپنے جدید ترین ڈرونز ہاروپ بھی دیے اور انہیں چلانے کے لیے 150 ماہرین بھی بھارت بھجوائے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ڈرونز اور ماہرین قطر کے ذریعے بھارت آئے تھے، اور ہم نے جب قطر سے شکوہ کیا تھا تو اس کی طرف سے صرف مسکراہٹ کا تحفہ ملا تھا۔ پوری دنیا میں ان حالات میں صرف 2 ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ترکی اور آذربائیجان، اور یہ مدد بھی صرف سفارتی تھی۔ پاکستان کا ترکی کے ساتھ ڈرون سازی کا ایک معاہدہ تھا جس پر ماضی سے کام چل رہا تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ ترکی سے بھی کوئی عملی مدد نہیں ملی۔ ہمارے پاس چین کے J-10 طیارے تھے، یہ ہم نے خریدے تھے، اور اس سودے میں چین نے ہمیں ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا تھا۔ بھارت نے اپنی پراکسیز TTP اور BLA کے ذریعے ہماری فوج کو KP اور بلوچستان میں پھنسا رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم KP اور بلوچستان سے نہیں نکل سکیں گے۔ بھارت نے ان حالات میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بہاولپور، مرید کے، مظفر آباد، کوٹلی اور سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھرپور جواب دیا اور بھارت کے 6 طیارے گرا دیے، جن میں دنیا کے جدید اور مضبوط ترین رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ پاکستان کا یہ ری ایکشن حیران کن تھا، جس نے امریکہ، یورپ، عربوں اور چین کو بھی حیران کر دیا۔ دنیا اگر اس وقت بھی نیوٹرل ہوتی تو یہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن جیت کے بعد بھی ہمیں رگڑا لگایا گیا۔ امریکہ اور عرب دوستوں نے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، ورنہ بھارت آپ کو بہت پھینٹا لگائے گا۔ 9 مئی کو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ پاکستان آئے اور ہمیں مشورہ دیا کہ آپ جنگ کو مزید آگے نہ بڑھائیں۔ انڈیا نے بہت تیاری کر رکھی ہے، یہ آپ کو زمین کے ساتھ لگا دے گا۔ لیکن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جواب تھا کہ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ جواب کلیئر تھا، لہٰذا سعودی نائب وزیر خارجہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ رخصتی کے وقت ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر مرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کو امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ بہاڑ میں جائیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال بھارت کو بھی بتا رہی تھی کہ آپ آگے بڑھیں اور بے شک پاکستان کا کیما بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ پاکستان کی عزت منظور تھی، اللہ نے ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے مقدر میں فتح لکھی تھی۔ چنانچہ پاکستان نے 10 کی صبح 5 بجے بھارت پر حملہ شروع کیا اور ان کے ایئر ڈیفنس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس کا جنازہ نکلا۔ اسرائیل کے ہاروپ ڈرونز بھی دنیا میں مذاق بن کر رہ گئے۔ یہ صورتحال حیران کن تھی اور بھارت سے لے کر امریکہ تک سب ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان جس طرح بھارت پر حملہ کر رہا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ انڈیا کی پوری ایئر فورس تباہ کر دے گا۔ چنانچہ صبح 8 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو بوریو نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا۔ یہ 2 دن سے مسلسل جاگ رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے سٹاف نے انہیں اٹھایا اور مارکو بوریو سے بات کرائی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کہا، ایکسیلنسی، انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، آپ پلیز اپنی فوج کو روکیں۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا، ہم شروع دن سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مارکو روبیو کے فون سے آدھ گھنٹہ بعد سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کا فون آ گیا۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد کالز کا تانتا بند گیا۔ فیصلہ ہوا 12 بجے سیز فائر کر دیا جائے گا اور یہ اعلان انڈیا کرے گا۔ انڈیا 12 بجے کو کھسکاتا ہوا 4 بجے تک لے گیا اور بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔
آپ اگر آج بھی یوٹیوب پر وکرم مصری کے اعلان کی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو مصری کے چہرے پر مایوسی اور شکست نظر آئے گی۔ وہ واپس جاتے وقت ہارا ہوا جواری محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گئی کہ پاکستان نے یہ کمال کیا کیسے تھا۔ یہ $100 بلین کا سوال ہے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، پاکستان کا دفاعی بجٹ $8 بلین ہو اور بھارت کا $80 بلین۔ پاکستان کا کل بجٹ $62 بلین اور بھارت کا بجٹ $600 بلین۔ بھارت کے فارن ریزروز $702 بلین اور پاکستان کے کھاتے میں صرف $15 بلین۔ بھارت کی فوج پاکستانی فوج سے 4 گنا اور ایئر فورس 5 گنا، اور پاکستان تنہا اور بھارت کے ساتھ ساری دنیا۔ کیا پھر یہ کمال نہیں تھا؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور پاک فضائیہ اور فوج کا اس کی ذات پر ایمان کا نتیجہ تھا۔ پاکستان نے یہ کمال کیسے کیا؟ میں اس طرف آنے سے قبل آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بھی بتاتا چلوں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 80 برس میں 4 سپر پاورز کے ساتھ کام کیا۔ برطانیہ پہلی سپر پاور تھی، اس نے 2 عالمی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں آج کے پاکستان کے جوان اور افسر شامل تھے۔ ان کی ٹریننگ دنیا کی بہترین برٹش فوج نے کی تھی۔ ٹریننگ کی یہ روایات آج تک فوج میں موجود ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد پاک فوج نے امریکی اکیڈمیز میں ٹریننگ لی۔ ہماری SSG امریکہ نے بنائی تھی۔ 1980 کی دہائی میں پاک فوج USSR کے ساتھ لڑتی رہی۔ یہ جنگ امریکہ، یورپی اتحادیوں اور عربوں کی مدد سے لڑی گئی اور یہ پاکستان نے جیتی بھی۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے دوبارہ امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور یہ 25 سال بعد بھی جاری ہے۔ چین دنیا کی نئی سپر پاور ہے اور ہم 75 برسوں سے اس کے اتحادی ہیں، اور ہم کسی بھی مرحلے پر چین سے دور نہیں ہوئے۔ لہٰذا برطانیہ، روس، امریکہ اور چین، ان 4 بڑی طاقتوں کی سنگت نے پاکستان اور فوج دونوں میں ایک خاص ذہانت پیدا کر دی ہے۔ ہم گھبراتے نہیں ہیں، جبکہ بھارتی فوج کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی چین سے ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی یا 1971 میں اس نے مشرقی پاکستان کی دوری کا فائدہ اٹھایا اور بس۔ پاک فوج 25 برس سے دہشت گردی کی وجہ سے حالت جنگ میں بھی ہے۔ اب تک اس کے 10,000 جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں، اور یہ اس نوعیت کی جنگ میں دنیا میں سب سے بڑی قربانی ہے۔ دوسرا فیکٹر ایئر فورس ہے۔ پاکستان نے 7 جون 1981 کو اسرائیل کے ہاتھوں عراقی ایٹمی ریئیکٹر کی تباہی سے 2 سبق سیکھے۔ پہلا، جلد سے جلد ایٹمی پاور بننا، اور دوسرا، جنگی میدان زمین کے بجائے فضا ہوگا۔ چنانچہ پاکستان کسی بھی حالت میں ان دونوں سے غافل نہیں ہوا۔ انڈیا نے فروری 2019 اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد $7.4 بلین میں دنیا کے سب سے محفوظ اور جدید طیارے رافیل خرید لیے۔ ان کے پاس 36 رافیل تھے۔ پاکستان نے فوری طور پر چین سے J-10 طیارے لے لیے۔ J-10 اور رافیل کے معیار میں 1 اور 10 کا فرق تھا، لیکن پاکستانی پائلٹس نے پریکٹس سے یہ فرق ختم کر دیا۔ یہ مسلسل 2 سال روزانہ J-10 سے پریکٹس کرتے رہے۔ یہ لو لیونگ فلائنگ بھی کرتے تھے اور ریڈار کے بغیر بھی۔ پائلٹس کو کمیونیکیشن بند کر کے بھی پریکٹس کرائی جاتی تھی تاکہ دشمن اگر کمیونیکیشن جیم کر دے یا سننا شروع کر دے تو بھی اس حکمت عملی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پاکستان رافیل کی طاقت سے واقف تھا۔ رافیل پر اسپیکٹرا سسٹم لگا ہے۔ یہ 200 کلومیٹر دور سے اپنی طرف آنے والے میزائل کو بھانپ لیتا ہے اور اسے ان لاک بھی کر لیتا ہے۔ یہ میزائلوں کو ضائع کرنے کے لیے اس کے راستے میں ایلیون بھی بنا دیتا ہے۔ میزائل اس ایلیون کو رافیل سمجھ کر اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمارے پائلٹ اس سے واقف تھے۔ انڈین ایئر فورس کے اسکواڈرن 17 نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسکواڈرن امبالہ سے اڑا اور اس میں 16 رافیل طیارے تھے۔ حملے کے دوران میراج اور روسی طیارے Su-30 بھی استعمال ہوئے۔ پاکستان نے ان کے سگنل جیم کر دیے اور یہ پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ بھارت کا سب سے بڑا اور جدید ایئر بیس مغربی بنگال میں بھوٹان کی سرحد کے قریب ہاسی مارا میں ہے۔ وہاں رافیل طیاروں کا اسکواڈرن 101 ہے۔
یہ ان کا ایکسیلنس ٹریننگ سینٹر ہے۔ انڈیا 29 اپریل کی ناکامی کے بعد اسکواڈرن 101 کو میدان میں اتارنے پر مجبور ہو گیا اور یہ 20 رافیل طیاروں کے ساتھ 6 مئی کو پاکستان کی سرحد پر آ گیا۔ پاکستان یہی چاہتا تھا۔ پاک ایئر فورس نے تھکا دینے والی نفسیاتی جنگ کے ذریعے انڈیا کو اسکواڈرن 101 سرحد پر لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بھارت 72 جہاز فضا میں لے آیا۔ یہ 8 طیاروں کی 9 فارمیشنز تھیں۔ ہر فارمیشن میں 4 Su-30، 2 میراج 2000 اور عین درمیان میں 2 رافیل طیارے تھے۔ گویا 6 جہاز 2 رافیل طیاروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان طیاروں نے رات 12:30 بجے حملہ شروع کر دیا۔ پاکستان کے 42 طیارے ہوا میں تھے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے اپنے پائلٹس کو 2 بار حکم دیا۔ کل دھم جنگ میں ہمیشہ 2 فورسز ہوتی ہیں، حملہ آور اور دفاعی۔ پہلی فورس یعنی حملہ آور اپنے وقت کا فیصلہ خود کرتی ہے، جبکہ دفاعی فورس کو 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ تاہم اسے دفاع سے حملہ آور بننے کے لیے ذرا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ پاکستانی پائلٹس کا کمال دیکھیے، انہیں ڈیفینس سے ایفینس موڈ میں آتے چند منٹ لگے۔ پاکستان نے پہلے بھارتی ریڈار سے طیاروں کا رابطہ ختم کیا اور پھر ان کا سیٹلائٹ سے رابطہ توڑ دیا۔ آخر میں طیاروں کا طیاروں سے رابطہ رہ گیا۔ پاکستان نے یہ جان بوجھ کر ختم نہیں کیا تاکہ یہ اعتماد سے آگے بڑھتے رہیں۔ پاکستانی طیارے نچلی پرواز کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور پاکستانی پائلٹس نے میزائلوں کا ریڈار سسٹم ایکٹیو کیے بغیر رافیل طیاروں کا نشانہ لے لیا۔ میزائلوں کے ریڈارز رافیل سے 3 سیکنڈ کے فاصلے پر پہنچ کر آن ہوئے اور پائلٹس کے سنبھلنے سے پہلے بھارت کے 4 رافیل، 1 Su-30، 1 میراج 2000 اور 1 MiG-29 گر چکا تھا۔ اس حملے میں اسرائیل کا جہاز نما ڈرون ہیرون Mk2 بھی تباہ ہو گیا۔ یہ ڈرون ٹائروں کے ساتھ اڑتا ہے اور بم گرا کر طیارے کی طرح واپس آ جاتا ہے۔ پاکستانی حملہ کووں کے غول میں 12 بور بندوق کے سائز کی طرح تھا۔ جس طرح فائر کے بعد کوے غائب ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح چند منٹ بعد بھارت کے تمام طیارے گراؤنڈ ہو چکے تھے اور فضا میں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس حملے میں رافیل ٹیل نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تباہ ہوئے، جس کے بعد رافیل اور میراج بنانے والی 100 سالہ کمپنی ڈی سالٹ کے شیئرز گر گئے، جبکہ J-10 طیارے کے شیئرز میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے انڈیا کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا اور 10 مئی تک اس کا کوئی جنگی طیارہ فضا میں نہیں اڑا۔ ان کے پائلٹس کا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ میں خوف بیٹھ گیا تھا، ہم اگر اڑے تو پاکستان ہماری کمیونیکیشن جام کر کے ہمیں شوٹ کر دے گا۔ پاکستان کی کارکردگی نے دنیا کو حیران کر دیا، چنانچہ اس نے ہمیں مزید حملوں سے روکنے پر کمر کس لی۔ لیکن پاکستان نے صاف اعلان کر دیا، بھارت نے ہمارے شہروں پر حملہ کیا جس میں 31 لوگ شہید ہوئے، ہم اس کا ہر صورت بدلہ لیں گے۔ بھارتی ایئر فورس بری طرح ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ بھارت نے ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے 8 اور 9 مئی کو پاکستان پر اسرائیلی ڈرونز اور براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ نور خان ایئر بیس پر 2 میزائل داغے گئے، شور کوٹ اور مریدکے پر بھی براموس داغے گئے، جن کے بعد پاکستان نے ہر صورت بدلہ لینا تھا۔ اور پھر 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد 5 بجے پاکستان نے حملہ کر دیا۔ یہ ایئر فورس اور پاک فوج کا مشترکہ حملہ تھا۔ اس حملے میں پاکستان نے بھارت کا S-400 اڑا دیا۔ یہ رافیل سے بھی بڑی شکست تھی۔ پاکستان نے 10 مئی کی صبح بھارت پر حملہ شروع کیا۔ S-400 اس حملے کا خصوصی ہدف تھا۔ یہ دنیا کا مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ روس نے 1993 عیسوی میں بنایا اور اس وقت چین سمیت بے شمار ملک استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت 3 S-400 ہیں، جبکہ 2 انہیں چند ماہ میں ڈیلیور ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک چین کی سرحد پر نصب ہے، جبکہ 2 پاکستان کی سرحد پر ہیں۔ ایک آدم پور اور دوسرا بھوج میں تھا۔ اس سے چاروں طرف 400 کلومیٹر اور فضا میں لاکھ فٹ تک کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔
یہ ایک وقت میں 300 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور 36 ٹارگٹس ایک سیکنڈ میں تباہ کر سکتا ہے۔ S-400 پورا سسٹم ہے۔ اس کے اندر لانگ رینج ملٹی ٹارگٹ زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل ہوتے ہیں، اپنا ریڈار سسٹم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ درجنوں دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ پورا سسٹم اہم ہے، لیکن اس کا دماغ اس کے نیچے موجود اس کے کمپیوٹر ہیں۔ اس کی ٹنلز اور ریڈار ختم ہو جائے تو اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اس کا اصل نقصان اس کا مغز اڑانا ہے، اور پاکستان نے 10 مئی کی صبح یہ اڑا دیا۔ ایسے ڈیفنس سسٹم کو ٹریس کرنا پہلا چیلنج ہوتا ہے۔ انڈیا آدم پور سے اسے روزانہ ٹرکوں میں لاد کر مختلف مقامات پر شفٹ کرتا رہتا تھا۔ یہ صبح اسے لے جاتا تھا اور رات کے وقت خفیہ طریقے سے اسے واپس لے آتا تھا۔ پاکستان اس چال سے واقف ہو گیا۔ دوسرا، ہم یہ جانتے تھے کہ ہم اگر S-400 کے ریڈار پر ٹریفک زیادہ کر دیں تو یہ کنفیوز ہو جائے گا اور اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھا کر ہم اسے اڑا دیں گے، اور پاکستان نے اس پر ڈرونز اور میزائلوں کی بوچھاڑ کر کے اسے پہلے کنفیوز کیا اور پھر اڑا دیا۔ یہ بھارت کا بڑا نقصان تھا۔ پاکستان سے آج بھی نیٹو کی ریسرچ ٹیم 2 سوال کرتی ہے، تم نے S-400 کو ٹریس کیسے کیا تھا اور پھر تباہ کیسے کیا تھا؟ رافیل کی طرح یہ بھی دنیا میں پہلی مرتبہ تباہ ہوا تھا۔ یوں پاکستان نے 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک 3 دنوں میں 3 بڑے ملکوں کی وار ٹیکنالوجیز کا جلوس نکال دیا۔ فرانس کا رافیل، اسرائیل کے ہاروب ڈرونز اور روس کا S-400، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے الیکٹرک وارفیئر میں بھی نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے انڈیا کا بجلی سسٹم ہیک کر لیا تھا، اور یہ اس کے ذریعے ڈیمز کے اسپیل ویلز کھول دیتا تھا اور پوری ریاست کی بجلی بند کر دیتا تھا۔ پاکستان نے ایک وقت میں 70% انڈیا میں بلیک آؤٹ کر دیا۔ اس کا ڈیفنس کمیونیکیشن سسٹم بھی ہیک ہو گیا۔ یہ لوگ کس وقت کیا کر رہے ہیں پاکستان کو یہ تک معلوم تھا۔ انڈیا کا GPS سسٹم بھی کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ ان کے پائلٹس کے فون بھی ہیک ہو گئے تھے۔ مثلاً پاکستان کو 7 مئی کے حملے کی لیڈ ان کے ایک پائلٹ کے ذریعے ملی تھی۔ پائلٹ کی گرل فرینڈ کا فون ہیکڈ تھا۔ وہ اس سے بار بار پوچھ رہی تھی تم کب آؤ گے۔ 6 مئی کی شام اس نے اسے بتایا کہ بس آج کی رات میرا کام مکمل ہو جائے گا اور میں کل آپریشن کے بعد چھٹی لے کر آ جاؤں گا۔ اس ایک فکرے نے پاکستان کو بتا دیا کہ آج رات رافیل بھی آ رہے ہیں اور حملہ بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب حملہ ہوا تو پاکستانی پائلٹس پہلے سے ہی تیار تھے اور انہوں نے ایک ہی حملے میں انڈیا کے 7 طیارے گرا دیے۔ پاکستان نے انڈین پائلٹس کی کمیونیکیشن بھی ہیک کر لی تھی۔ اسلام آباد میں ان کی تمام گفتگو سنی اور ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ ان کا ریڈار، سیٹلائٹ اور آپس کا رابطہ بھی کاٹ دیا گیا تھا، اور آخر میں 10 مئی کو برنالہ میں بھارتی ایئر فورس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا تھا، اور یہ بھارت کا S-400 کے بعد بڑا نقصان تھا۔ بھارت نے 8 اور 9 مئی کو پاکستان پر براموس داغنا شروع کر دیے تھے۔ پاکستان نے یہ ہیک کر لیے، چنانچہ آدھے سے زیادہ براموس انڈین پنجاب میں گر گئے اور وہاں تباہی پھیلا دی، جبکہ ایک براموس پاکستان کے اوپر سے گزر کر افغانستان میں بھی جا گرا۔ چنانچہ 7 اور 10 مئی بھارت کے لیے خوفناک خواب بن کر رہ گیا۔ 10 مئی کو ایئر فورس اور پاک فوج دونوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ پاک فوج فتح 1 اور فتح 2 داغ رہی تھی، جبکہ ایئر فورس JF-17 سے میزائل پھینک رہی تھی۔ یہاں تک کہ بھارت نے 5 ملکوں کو سیز فائر کے لیے درمیان میں ڈال لیا۔ یوں جنگ ختم ہو گئی، لیکن دنیا کے سامنے ایک نیا پاکستان متعارف ہو گیا۔ اس پاکستان نے سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثر کیا۔ کیسے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، پاکستان نے کسی دوسرے ملک کی مدد کے بغیر یہ جنگ اپنے بل بوتے پر لڑی اور جیتی۔ دنیا میں ہر شخص بہادر لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ ٹرمپ سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اس معاملے میں بہت شاندار انسان ہے۔ یہ دوسروں کی خوبیوں کو بہت جلد بھانپ لیتا ہے اور ان کی کھل کر تعریف بھی کرتا ہے۔ پاکستان کی بہادری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثر کر لیا۔ دوسری وجہ پاکستان کی سفارتکاری تھی۔ پاکستان 70 برس سے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ امریکی ہمیشہ کریڈٹ جمع کرتے ہیں۔ انہیں تھوڑی سی کامیابی کے بعد لمبی چوڑی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے۔ چنانچہ پاکستان نے اسی شام ڈونلڈ ٹرمپ کو سیز فائر کرانے کا کریڈٹ دے کر اس کے دل میں گنجائش پیدا کر لی۔
ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے فوراً اسے نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کر دیا، جبکہ نریندر مودی نا تجربہ کاری اور غرور سے مار کھا گیا۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سیز فائر کا کریڈٹ دیا اور نا نوبل انعام کا حقدار سمجھا۔ یہ سیز فائر کی شرطوں سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انا پر حملہ تھا اور اس حملے کا نتیجہ اس وقت پورا بھارت بھگت رہا ہے۔ پاکستان کی جیت نے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ عربوں کو متاثر کیا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ مثلاً عربوں کا سورج امریکہ سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ اس طرف جھکتے ہیں جدھر امریکہ کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ امریکہ 1980 کی دہائی میں پاکستان کا دوست اور بھارت کا دشمن تھا، لہٰذا عرب بھی پاکستان کے دوست تھے۔ امریکہ نے 2005 میں پالیسی تبدیل کی اور بھارت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد عربوں نے بھی اپنے دروازے بھارت کے لیے کھول دیے۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، 13 فروری 2024 کو ابو ظہبی میں مندر بن گیا اور اس کا افتتاح نریندر مودی نے کیا۔ جنرل منوج سعودی عرب کا دورہ کرنے والے پہلے آرمی چیف تھے۔ یہ دسمبر 2020 کو ریاض گئے اور ان کی وہاں اعلیٰ ملٹری حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ عرب آج تک چین اور روس کے قریب نہیں آئے۔ کیونکہ امریکہ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ مئی کی جنگ کے بعد جب عربوں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان زندہ باد کہتے نہیں تھک رہا تو یہ بھی ہم پر مہربان ہو گئے۔ دوسرا، پاکستان قربانی دینے اور لڑنے والا ملک ہے۔ ہم نے بھارت کے ساتھ 5 جنگیں لڑیں اور اپنا سکہ منوایا۔ ہمارے علاوہ کسی اسلامی ملک میں ایسا وار سٹیمنا نہیں۔ تیسرا، عرب ملکوں کی آبادی کم، دولت زیادہ اور ہمت انتہائی کم ہے۔ ان کے عام سپاہی بھی ٹریننگ کے لیے لینڈ کروزر پر اکیڈمی جاتے ہیں۔ دنیا جہاں کے جدید ترین طیارے اور میزائل ان کے بیسس پر کھڑے ہیں، لیکن انہیں چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی نوجوان نسل فوج میں بھرتی نہیں ہوتی، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ہو جائے تو یہ ٹف ٹریننگ سے گھبراتے ہیں۔ چنانچہ انہیں ہر دور میں ٹرینڈ آرمی کی ضرورت رہی، اور پاکستان کا جوان ٹف بھی ہے، ٹرینڈ بھی، اور جان دیتے ہوئے بھی نہیں گھبراتا۔ مئی کی جنگ نے یہ ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ 4، عرب ملکوں میں تمام دفاعی آلات اسرائیلی امریکی کمپنیوں نے نصب کیے ہیں۔ عرب آرڈر امریکی کمپنیوں کو دیتے تھے، لیکن آلات لگانے کے لیے اسرائیلی آتے تھے، لہٰذا اسرائیلی عربوں کی گولیوں کی تعداد تک سے واقف ہیں۔ اور 5ویں وجہ، پاکستان عربوں کو قریب، سستا اور آسان پڑتا ہے۔ سعودی عرب نے ہم سے 1984 میں دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ ہم نے 41 برسوں میں اس میں قومیں اور فل سٹاپ کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا۔ 1984 سے ہمارے افسر اپنی رہائش گاہ کا خود بندوبست کرتے ہیں، انہیں سرکاری رہائش نہیں ملتی۔ 1984 سے انگریزی کے ڈاکومنٹس عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی دفتروں میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور سعودی عرب جانے والے جوانوں اور افسروں کو عربی زبان میں کانٹیکٹ دیا جاتا ہے۔ یہ آج تک جوں کا توں ہے۔ اس دوران دنیا بدل گئی۔ ٹائپ رائٹر کی جگہ کمپیوٹر اور لینڈ لائن کی جگہ سمارٹ فون آ گیا، لیکن یہ معاہدہ ٹائپ شدہ اور جوں کا توں رہا۔ مئی 2025 کی جنگ سے قبل ہمارا کوئی افسر رہائش یا اضافی سہولت کی بات کرتا تھا تو اسے جواب دیا جاتا تھا کہ ہم ویژن 2030 کے تحت یہ کانٹیکٹ ختم کر رہے ہیں۔ آپ 3-4 سال کے مہمان ہیں، یہ وقت خاموشی سے گزارا کر لیں۔ لیکن پھر 3 واقعات ہوئے اور عربوں کا رویہ بدل گیا۔ مئی میں پاکستان نے بھارت کا بھرکس نکال دیا۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے جوابی حملے نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، اور 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا، اور اس حملے نے عربوں کو ری تھنک پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل نے 9 ستمبر 2025 کو دوحہ پر حملہ کر دیا۔ یہ 1981 میں بغداد کے ایٹمی ری ایکٹر جیسا حملہ تھا۔ اچانک کیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ دوحہ میں حماس کی لیڈرشپ کی رہائش گاہیں اسرائیل کا ٹارگٹ تھیں۔ اسرائیل کے اس آپریشن کے بارے میں 2 معلومات ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے 10 ستمبر کو نقشے کے ذریعے ثابت کیا کہ اسرائیل نے ریڈ سی سے میزائل داغے اور یہ انتہائی بلندی سے سعودی عرب کے اوپر سے گزر کر دوحہ میں گرے۔ دوسرا ورژن ترکی کا ہے اور یہ زیادہ مضبوط ہے۔ ترک انٹیلیجنس کے مطابق
اسرائیلی ایئر فورس F-15 طیاروں کے ذریعے شام کے راستے عراق اور وہاں سے قطر میں داخل ہوئی اور براہ راست ہدف کو نشانہ بنایا۔ F-15 اسٹیلتھ طیارے ہیں جنہیں ریڈار ٹریس نہیں کر سکتے، لیکن ترک انٹیلیجنس کو یہ نظر بھی آئے اور انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو بروقت اطلاع بھی دے دی، جس کے بعد اسرائیل کا ہدف حماس کے 5 سینئر رہنما خالد مشعل، خلیل الہے، ظاہرین جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق وہاں سے نکل گئے۔ تاہم خلیل الہے کا بیٹا حمام خلیل الہے اور حماس دفتر کے مینیجر جہاد البد شہید ہو گئے۔ قطر میں سینٹ کام کے سب سے بڑے بیس العبید میں 10,000 امریکی فوجی ہیں اور ان کا سربراہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے۔ بیس پر دنیا کے جدید ترین سسٹم لگے ہیں۔ قطر کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے اور قطر ہر سال امریکہ کو اس کے بدلے کئی بلین ڈالر ادا کرتا ہے۔ قطری حکومت نے امریکہ کی ہدایت پر دوحہ میں حماس سے دفتر بنوایا تھا اور یہ امریکہ کی خواہش پر حماس لیڈرشپ سے مذاکرات کر رہی تھی، لیکن پھر اسرائیل نے اچانک حماس کے آفیشیل دفتر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد بے شمار سوال پیدا ہو گئے۔ مثلاً پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ کو اس حملے کا علم تھا؟ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو اس وقت بتایا جب جہاز روانہ ہو چکے تھے اور ٹرمپ کے پاس صرف 2 منٹ تھے اور یہ اس محدود وقت میں کچھ نہیں کر سکے۔ دوسرا سوال، کیا اسرائیل نے دوحہ میں امریکہ کے تمام آلات جیم کر دیے تھے؟ اگر نہیں تو پھر امریکہ کو اس حملے کا علم تھا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ عربوں کا اتحادی ہونے کے باوجود عربوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا، اور اسے جب بھی عرب اور اسرائیلی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو اس کا ووٹ اسرائیل کے حق میں ہوگا، اور عرب بلا وجہ اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر امریکہ کو علم نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی نظر میں امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ امریکہ کے کسی بھی دوست کو کسی بھی وقت ٹارگٹ بنا سکتا ہے، اور امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صورتحال پہلی سے کہیں زیادہ خطرناک اور الارمنگ ہے، اور اگر بالفرض محال اسرائیل نے امریکہ کی ٹیکنالوجی بھی جیم کر دی تھی اور امریکی سیٹلائٹ اور ریڈار اپنے ہی بنائے ہوئے F-15 طیاروں کو فضا میں ٹریس نہیں کر سکے، تو پھر یہ امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہے۔ پھر اسرائیل ٹیکنالوجی میں امریکہ کا باپ ہے اور اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے سعودی عرب کے اوپر سے قطر پر حملہ کیا اور اسے بھی امریکی آلات ٹریس نہیں کر سکے، تو پھر کوئی عرب ملک اسرائیل سے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ امریکہ بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ امریکہ کو آج عربوں کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ 2000 عیسوی تک تیل کا دنیا کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن پھر شیل ٹیکنالوجی آئی اور امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ بن گیا۔ یہ اب خود ایکسپورٹر ہے، چنانچہ اب یہ عربوں کا محتاج نہیں رہا، اور یہ گلف میں صرف روس اور چین کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے نکل گیا تو روس اور چین تیل کے اس دہانے پر آ بیٹھیں گے جس سے امریکہ کو نقصان ہوگا، لہٰذا یہ گلف کی ریت نہیں چھوڑ رہا۔ عرب 3 وجوہات سے امریکہ کے محتاج ہیں۔ پہلی مجبوری بادشاہت ہے۔ عرب میں امریکہ کی وجہ سے بادشاہت قائم ہے۔ جس دن امریکہ ہٹ گیا اس دن تخت ہلنے لگیں گے۔ دوسرا، شاہی خاندانوں کی ساری دولت مغربی ملکوں میں پارک ہے۔ لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ، شانزے-لیزے اور مین ہیٹن کی زیادہ تر کمرشل بلڈنگز شاہی خاندانوں کی ملکیت ہیں۔ یہ جانتے ہیں جس دن امریکہ ناراض ہو گیا اس دن یہ جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی اور یہ فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔ اور تیسری وجہ امریکہ کے جنگی آلات ہیں۔ عربوں کے پاس جنگی طیاروں سے لے کر رائفلوں تک امریکہ اور یورپ کے آلات ہیں، لیکن ان کے پاس انہیں چلانے کی اہلیت اور فورس دونوں نہیں۔ کھربوں ڈالر کے آلات ان کے بیسز میں موجود ہیں مگر چلانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ امریکہ کو بھاری معاوضہ دے کر ماہرین منگواتے ہیں۔ امریکی ریت میں جانا پسند نہیں کرتے، چنانچہ یہ کانٹریکٹ لے کر اسے سبلیٹ کر دیتے ہیں، جس کے بعد عرب چھاؤنیوں میں مشرقی یورپ کے یہودی اور اسرائیلی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اسرائیلی طیارے عراق یا سعودی عرب کے اوپر سے گزرتے ہیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، عربوں کے آلات بند ہو جاتے ہیں اور یہ حملہ آور کو ٹریس نہیں کر سکتے۔
عرب بھی اس حقیقت سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم اگر امریکہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے کھربوں ڈالر کے آلات بیکار ہو جائیں گے۔ آپ اب اس سینیریو کو ذہن میں رکھ کر صورتحال دیکھیں۔ عربوں نے امریکہ کی دوستی کے لیے کھربوں ڈالر ضائع کر دیے، لیکن امریکہ جون 1981 عیسوی میں اسرائیل سے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر نہیں بچا سکا، اور یہ ری ایکٹر بھی امریکہ کے اتحادی فرانس نے لگایا تھا، اور حملے کے دن بھی وہاں سینکڑوں فرینچ شہری کام کر رہے تھے۔ یہ تاریخ 9 ستمبر 2025 کو دوسری بار دہرائی گئی۔ قطر کے العبید ایئر بیس پر موجود 10,000 امریکی فوجی اور 100 ارب ڈالر کی ٹیکنالوجی دوحہ کو حملے سے نہیں بچا سکی۔ اسرائیل نے اکتوبر 2023 میں غزہ پر حملہ کیا۔ عرب 2 برس سے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کر رہے ہیں۔ غزہ میں 70,000 لوگ مر گئے، پورا خطہ مٹی کا ڈھیر بن گیا، لیکن امریکہ جنگ نہیں رکوا سکا۔ یہ صورتحال بھی اگر یہاں تک رہتی تو شاید قابل فہم تھی، جبکہ اسرائیل نے اپریل میں بھارت کو پاکستان پر حملے پر بھی رضامند کر لیا۔ یہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ پہلگام کا واقعہ موساد یا را کا منصوبہ تھا اور اس کا مقصد پاکستان پر حملہ تھا۔ افغانستان اور ایران میں را اور موساد مدت سے سرگرم عمل ہیں۔ جون میں ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ثابت ہو گیا، اسرائیلی اور بھارتی ایجنٹوں نے پہلے ٹی ٹی پی اور BLA کے ذریعے پاکستان پر مغربی سائڈ سے دباؤ بڑھایا، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پھر PTI کو فوج کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر پہلگام کا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا اور اسے ہاروپ، ڈرونز، ماہرین اور سیٹلائٹ کی مدد دی، لیکن اللہ کا خاص فضل تھا، پاکستان نہ صرف بچ گیا بلکہ دنیا میں اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ اسرائیل نے اس کے بعد 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا، لیکن ایران نے 8 جرنیلوں، 17 سائنسدانوں اور نیوکلیئر سائٹ کی قربانی کے باوجود اسرائیل کی مت مار کر رکھ دی۔ اسرائیل پر پہلی مرتبہ میزائلوں کی بارش ہوئی اور نیتن یاہو کو جارحیت کا مزہ چکھنا پڑ گیا۔ اگر اس وقت امریکہ اس کا ساتھ نہ دیتا تو ایران اب تک تلبیک کو غزہ بنا چکا ہوتا۔ یہ اسرائیل کی دوسری ہزیمت تھی، لہٰذا اسرائیل خفت مٹانے کے لیے دوحہ پر حملے پر مجبور ہو گیا، اور اس حملے نے عربوں کی آنکھیں کھول دیں۔ عربوں کے پاس اس کے بعد 3 آپشن تھے۔ یہ ترکی کے ساتھ مل جاتے۔ ترکی فوجی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، لیکن یہ مہنگا بھی ہے، اور عرب 1919 تک اس کی کالونی بھی رہے ہیں۔ عرب 500 سال تک عثمانی سلطنت کے باج گزار رہے ہیں، اور انہوں نے لڑ کر ترکی سے آزادی حاصل کی، لہٰذا سعودی عرب ترکی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایران کی فوج اور میزائل سسٹم تگڑا بھی ہے، لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی مار کھاتا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب اور ایران میں نظریاتی اختلاف بھی ہے۔ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 632 عیسوی سے ایران کے مخالف ہیں، چنانچہ یہ اسے اپنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ پیچھے رہ گیا پاکستان تو یہ سعودی عرب کو سوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ 4 وجوہات ہیں۔ یہ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے۔ دوم، فوج بے انتہا تگڑی، پروفیشنل، نڈر اور مستقل ہے۔ کسی بھی دور میں سیاستدان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا عالمی لیڈر بھی فوج کو قابو نہیں کر سکا۔ سوم، ہم سعودی عرب کو سستے پڑتے ہیں۔ سعودی عرب کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم یہ خدمت مفت بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آخری وجہ، اسرائیل صرف پاکستان سے ڈرتا ہے، چنانچہ سعودی عرب نے 17 ستمبر کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا، اور آپ اس معاہدے کا پہلا کمال دیکھ لیجئے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے؟ یہ میں اگلے کالم میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا